اچھا سر، ایک لڑائی ہماری انڈیا کے ساتھ پانی پہ، اور دوسری سندھ اور وفاق کے درمیان تھی جو تقریباً ختم ہوتی دکھائی دے رہی، وہ بھی پانی پہ، اور وہ جو ہے ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اب تو انہوں نے کہا اندر والا پانی پہلے بند کرو. اب یہ ہے کہ ایک 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں باضابطہ طریقے سے اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے کہ فی الحال یہ منصوبہ جو ہے فی الحال نہیں، وہ جو کونسل فار کامن انٹرسٹ ہے وہ ایک دفعہ منصوبہ ختم کر دے تو ختم کر چلیں، ختم ہو گیا، پھر وہ ختم ہے. سندھی بھائیوں کو مبارک ہو. ہاں جی. بہت بہت. لیکن سوال ہے یہاں پہ میرا پھر سر کہ دیکھیں جس طریقے سے اس وقت چیزیں چل رہی ہیں نا، وہاں پر پانی کا ایشو جتنا سنگین سندھ کے لیے ہے اتنا سنگین پنجاب کے لیے ہے، اتنا سنگین کے پی کے لیے ہے، اتنا سنگین بلوچستان کے لیے ہے. پانی نے جہاں مرضی سے ہو اس نے جانا ٹیل پہ ہے. ظاہر ہے اگر نہر پنجاب کے اندر بنے گی یا ڈیم پنجاب کے اندر بنے گا تو ڈاؤن سٹریم پہ آنا تو پانی ٹیل پہ ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر موقع کے اوپر ہمیں پنجاب کو مورد الزام ٹھہرا کر پنجاب کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، پانی اگر سندھ کی ضرورت ہے تو وہ پانی پنجاب کی بھی ضرورت ہے. پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے اس طرح. ہم نے کالا باغ ڈیم ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کے نتیجے میں آج ہماری جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ ہمارے لیے کم از کم ایک حد میں ہوتی. ہمیں 10 پیسے پر یونٹ بجلی مل رہی ہوتی. 4,800 میگا واٹ کا وہ پروجیکٹ تھا، اسکریپ کر دیا اس وجہ سے کہ وہ پولیٹیکل ایشو ہو گیا. جس ایشو کو ٹیکنیکل لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے وہ ایشو اگر پولیٹیکل لیڈرز طے کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا رزلٹ نکلے گا. مراد علی شاہ کو کتنا پتا ہے پانی کی ٹیلی میٹرک سسٹم کس طرح کام کرتا؟ وہ اس کو زیادہ پتا ہے یا اریگیشن ایکسپرٹس کو زیادہ پتا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ کونسل فار کامن انٹرسٹ کو 2 مئی کو اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کہ جناب ہم اس پروجیکٹ کو شیلف کر دیں، بہتر یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس، بے شک انڈیپینڈنٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹس، ان کو بلوائیں اور ان سے یہ ساری اسٹڈی کروائیں. اچھا، یہ سوال میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو فوری ری ایکشن آیا اس میں ایک یونٹی اسی ایشو پہ ہمیں دکھائی دی. ادروائز جو ہے ملک بھر میں سولیڈیرٹی کے لیے جو ہے وہ ہر سطح پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا اس سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر، اور اداروں کے ساتھ فوج پاکستان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی بھی کیا. آپ کو لگتا ہے قوم یکجا ہو گئی ہے؟ اور سیاسی جو پارٹیز ہیں ملک کی، ان کا رویہ جو ہے اب تک آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بڑا ہی میرا خیال ہے کہ کلیئر کٹ ایشو ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ایشو آئے گا یہاں پر قوم اکٹھی نظر آئے گی. آپ کو قطع نظر کون کہاں پر کیا کر رہا ہے. میں نے دیکھا یہاں پر بھی اس ایشو کو بھی لے کر کچھ ایسے ناہنجار تھے جنہوں نے بڑی بکواس کی. بیگرز آف لنڈن اس میں سر فہرست تھے، انہوں نے بڑی بکواس کی، اور اس کے ٹویٹس کو لے کر انڈین میڈیا نے پاکستان اور پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر الزام دھرے. وہ چند ٹویٹس جو کیے بیگر آف لنڈن نے، اس چکر کے اندر آرمی چیف کے اوپر پروگرام ہوا. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں اس کے ساتھ جو مختلف لوگ جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں ان کی طرف سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پاکستانی فوج ایک طرف کھڑی ہے اور پاکستان ایک طرف کھڑا ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو ولسن کا آج بھی ایک ٹویٹ آیا ہے، جو ولسن نے کیا کہا؟ جو ولسن نے یہ کہا کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک نہ ہوتا اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہوتی اور یا پاکستان کے اندر فری الیکشن ہوتے. بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اپنے ایجنڈے پاکستان سے اوپر چلے گئے. یہاں پر بیرسٹر گوہر کیوں نہیں یہ بات کرتا؟ عمران خان کا آج ایک ٹویٹ آیا، لیکن اس کے اندر آپ کو یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر ایک دفعہ بھی اس کی طرف سے کوئی آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، ایک مرتبہ بھی. ایک واقعے کی طرف آپ کی میں یاد دہانی کے لیے اگر آپ کے نوٹس میں چلیں، خان صاحب کے حوالے سے مجھے واقعات یاد آ جاتے ہیں. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی جو ہے نا وہ تحریک کا آغاز ہو چکا تھا،
اور اس وقت بھی ہماری ایک بارڈر پر انڈیا کی طرف سے دانستہ نہ دانستہ ایک میزائل فائر کیا گیا تھا. میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. میاں چنو میں آ کے گرا تھا وہ. میاں چنو میں گرا تھا. تو اس وقت کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ اس پہ ہمیں فوری رسپونڈ کرنا ہے, تو آپ کا کیا ٹیک ہے؟ پہلے تو 2 دن ایسی صورتحال کے بعد 2 دن وقت کا وزیر اعظم چیف کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور جب 2 دن بعد رابطہ ہوتا ہے تو میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کے چیف آرمی اسٹاف نے کہا کہ جناب وزیر اعظم یہ قومی سلامتی کا معاملہ. انہوں نے کہا نہیں, قومی سلامتی کا معاملہ عدم اعتماد کی تحریک ہے. ہاں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کروا رہے ہیں اور یہ کیوں کروا رہے ہیں. آپ عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے آپ اور آپ کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, انڈیا نے میزائل میاں چنو میں جو ہے داغا ہے, اس کا ہم نے جواب دینا ہے, وہ بتائیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کا جواب نہیں دینا, مجھے بتائیں عدم اعتماد کی تحریک آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں. ہاں, آپ کے علم میں یہ بات ہوگی. ایسے ہی ہے, درست کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ اب جو ہے 2 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے سر یوم تاسیس پر, آج یوم تاسیس پر ٹویٹ کر دیا, اس کے اندر 2 جملے لکھے جا سکتے تھے کہ بھارتی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں. میں وہ ان کے جو ہے وہ عمر ایوب ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں جو ہے نا ایک یونٹی کی ضرورت ہے اور قومی یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے. ہاں, میں نے کہا یار یہ ایشو کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قیدیوں کی رہائی سے جنگیں رکتی ہیں اور ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو تمام جیلوں میں جن جرائم میں جو قید ہیں دروازے کھولے, سب کو رہا کر دیں. ہاں جی, کہ جاؤ لڑو جا کے بارڈر پہ. تو یہ سر رویہ ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ ہم بدقسمتی سے جب سے ہی یہ پاکستان تحریک انصاف کو لایا گیا ہے, اس وقت سے بعد ہم نے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس کو اسی وجہ سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر آپ کو کوئی لاجک کی بات نظر نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ایم پی ایس, وہ تمام ایم این ایز, وہ تمام سینیٹرز جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, وہ سب نااہل ہیں. اگر اہل ہے تو ایک آدمی ہے جو جیل میں موجود ہے, اور جو جیل میں موجود ہے وہ گھڑی چوری اور 190 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ ہڑپ کرنے کی وجہ سے نااہل ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سارے کا سارا نااہلوں کا ٹولہ ہے, اندر والا بھی نااہل, باہر والے بھی نااہل. کوئی بندہ اپنی طرف سے فیصلہ ہی نہیں لے سکتا. جب کوئی فیصلہ ہی نہیں لے سکتے تو بھائی آپ کو کیوں بلایا جائے؟ بھائی قومی سلامتی سے بڑا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ قومی سلامتی کا اس سے پہلے والا جو اجلاس تھا وہ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ہم نے عمران خان سے ملنا ہے. بھائی قومی سلامتی پر بات کرنے کے لیے آپ کو اپنے پارٹی لیڈر سے, اور وہ ایسا لیڈر جو اس وقت پاکستان کے آئین کے مطابق پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتا, یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کا مطلب قومی سلامتی عزیز نہیں ہے, بانی دا بابا اچا رہے, بس یہ بات عزیز ہے. اسی چکر کے اندر اور کچھ بھی نہیں.